ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درفشاں صبح وطن۔ 1857 کے خونی انقلاب کے بعد مسلمانوں کی عزت و عظمت کا ستارہ ڈوب چکا تھا۔ ہر طرف مایوسی اور کسمہ پرسی کا عالم تھا۔ ایسے وقت میں ہمارے علماء کرام نے امت اسلامیہ کے اندر نئی روح اور نئی جان پھونکنے کی بھرپور کوششیں کیں۔ چنانچہ اسی دور میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کرنے کا خواب دیکھا تو مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کا۔ ایک تیسری شخصیت بھی اسی دور میں ہندوستان کے افق پر نمودار ہوئی، جس نے اگر ایک طرف عیسائیت اور قادیانیت کے خلاف محاذ جنگ کھول کر ان کی ناپاک کوششوں کو ناکام بنا دیا، تو دوسری طرف ایک ایسی تعلیمی تحریک چلائی جس نے ہندوستان کے مدارس کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اس عظیم شخصیت کا نام مولانا محمد علی مونگیری تھا۔ مولانا محمد علی مونگیری 28 جولائی 1846 عیسوی کو ضلع مظفر نگر اتر پردیش میں سادات کی ایک بستی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی، اس کے بعد مدرسہ فیض عام کانپور میں تعلیم حاصل کی، پھر مشہور محدث احمد علی سہارنپوری سے حدیث کا درس لیا۔ مولانا محمد علی مونگیری کی زندگی کے کارناموں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 مسیحیت کا مقابلہ، نمبر 2 تحریک ندوہ کے ذریعہ تعلیمی انقلاب، اور نمبر 3 قادیانیت کا مقابلہ۔ 19ویں صدی میں جہاں انگریز ہندوستان کو پوری طرح غلام بنا چکے تھے، وہیں انگریزی سامراج ہندوستانی مسلمانوں کے مذہب پر بھی حملہ آور ہو چکا تھا۔ حکومت کی نگرانی میں عیسائی مشینریاں پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا عقیدہ بدلنے میں مصروف تھیں۔ اس بھیانک خطرے کو مولانا محمد علی مونگیری نے محسوس کیا اور اپنی تقریروں، جلسے جلوسوں، تحریروں اور اپنے عملی اقدامات سے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے مولانا نے 1289 ہجری میں ایک اخبار منشور محمدی نکالنا شروع کیا، جو 4-5 سال تک جاری رہا اور جس نے مسیحیت کے اعتراضات اور شکوک و شبہات کے ازالے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ اس کے علاوہ مولانا نے مسیحیت کے خلاف بہت سی کتابیں بھی لکھیں اور رسالے بھی شائع کیے۔ چنانچہ عیسائیت کے خلاف مرآت الیقین، آئینہ اسلام، ترانہ حجازی، دفع التلبیسات، ساطع البرہان اور پیغام محمدی کے علاوہ بہت ساری کتابیں لکھیں۔ جہاں تک آپ کی تصنیف پیغام محمدی کا تعلق ہے تو وہ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی مشہور کتاب اظہار الحق کے ہم پلہ مانی جاتی ہے۔ مولانا نے مسیحیت کے اس طوفان کا مقابلہ صرف زبان و قلم سے نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھائے۔ مسیحی پادری غریب و نادار مسلم بچوں کی غربت کا فائدہ اٹھا کر ان کو تبدیلی مذہب پر مجبور کرتے تھے۔ مولانا نے اس کے سد باب کے لیے کانپور میں اسلامیہ یتیم خانہ قائم کیا، جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسے ہنر بھی بچوں کو سکھائے جاتے تھے جن کے ذریعہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ 1857 کی ناکامی کے بعد مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکنے کے لیے جو تحریکیں اٹھیں، ان میں تحریک دیوبند اور تحریک علی گڑھ نے بہت گہرا اثر ڈالا۔ ایک نے دینی تعلیم کو اپنا مطمح نظر بنایا تو دوسرے نے عصری تعلیم کو، مگر دونوں ہی افراط و تفریط کے شکار تھے۔ مولانا محمد علی مونگیری نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان میں ایک ایسی تعلیمی تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے جو دینی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کو بھی اپنے نصاب میں شامل کرنے کی دعوت دے، اور جس کے ذریعہ ایسے علماء پیدا کیے جا سکیں جو قدیم و جدید کا سنگم ہوں، تاکہ سر سید احمد خان اور مولانا محمد قاسم نانوتوی دونوں کے خوابوں کو یکجا طور پر شرمندہ تعبیر کیا جا سکے۔ انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولانا محمد علی مونگیری نے کانپور میں مدرسہ فیض عام کانپور کے جلسہ دستار بندی کے موقع پر ندوۃ العلماء کا تخیل پیش کیا، جس کی تائید اس دور کے تمام جید علماء نے کی، اور اس کا ناظم اول مولانا محمد علی مونگیری ہی کو بنایا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ اس مجلس کا ایک عام جلسہ منعقد کیا جائے جس میں تمام مسالک کے علماء کو دعوت دی جائے۔ لہٰذا 14 اپریل 1894 کو مدرسہ فیض عام کانپور میں ندوۃ العلماء کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اتفاق رائے سے ندوۃ العلماء کی تحریک کا قیام عمل میں آیا۔
مولانا محمد علی منگیری نے محسوس کیا کہ ان کے تخیل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جہاں سے ایسے علماء نکلیں جو قدیم و جدید کا سنگم ہوں اور جو ان کے تخیل کی جیتی جاگتی تصویر ہو۔ لہٰذا 12 محرم 1313 ہجری کو جلسہ انتظامیہ میں ایک دارالعلوم کے قیام کی تجویز انہوں نے پیش کی، جس کو ملک کے ممتاز اہل علم نے منظور کیا، اور اسی اجلاس میں دارالعلوم کے قیام کی تجویز منظور ہو گئی۔ اس کے مختصر عرصہ بعد مولانا محمد علی منگیری کی اس تحریک پر لکھنؤ میں دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا، جو آج دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نام سے مشہور ہے۔ مولانا نے 11 سال تک اس چمنستان علم و ادب کی اپنے خون جگر سے آبیاری کی۔ آپ کے دور نظامت میں مولانا عبدالحی حسنی نے معاون ناظم اور علامہ شبلی نعمانی نے معتمد تعلیم کے طور پر کام کیا، مگر 11 سال کے بعد بعض اراکین ندوہ کے بے جا اختلافات اور قدامت پرست علماء کے رویے نے مولانا کو ندوہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ مولانا نے 19 جولائی 1903 کو استعفیٰ دے دیا اور پھر بہار کوچ کر گئے، جہاں ان کے بہت سارے مریدین اور چاہنے والے ان کے لیے چشم براہ تھے۔ بہار کے ضلع منگیر منتقل ہونے کے بعد مولانا محمد علی منگیری نے قادیانیت کے بڑھتے ہوئے فتنہ پر روک لگانے کے لیے اپنی ساری کوششیں تیز کر دیں۔ خاص طور پر منگیر اور بھاگلپور کے مسلمانوں پر قادیانی منظم انداز میں کام کر رہے تھے اور انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کی پوری مہم چلا رہے تھے۔ اس مرد مجاہد نے اب بہار کے اندر اپنی ساری قوت مبذول کر دی اور تقریباً 100 سے زائد چھوٹے بڑے رسائل تصنیف کر ڈالے، جن میں 40 ان کے نام سے اور باقی دوسروں کے نام سے شائع ہوئے۔ مولانا نے قادیانیت کے مقابلے کے لیے اصلاحی دورے بھی کیے، جلسے اور جلوس بھی کروائے، رسائل بھی لکھے، خطوط بھی روانہ کیے، کتابیں بھی لکھیں، اور یہاں تک کہ اپنی خانقاہ میں ایک پریس قائم کر دیا تاکہ طباعت میں تاخیر نہ ہو۔ ان کا مشہور قول تھا، اتنا لکھو اور اس قدر طبع کراؤ اور اس طرح تقسیم کرو کہ ہر مسلمان جب صبح سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے رد قادیانیت کی کتاب پائے۔ قادیانیت کے موضوع پر مولانا نے مشہور کتابیں جو لکھیں وہ حسب ذیل ہیں: فیصلہ آسمانی 3 جلد، شہادت آسمانی 2 جلد، چشمہ ہدایت، چیلنج محمدیہ، معیار صداقت، معیار المسیح، حقیقت المسیح، تنزیہ ربانی، آئینہ کمالات مرزا اور نامہ حقانی وغیرہ۔ محمد علی منگیری کی کوششوں نے رنگ لانا شروع کیا اور پنجاب، بنگال، مدراس، بمبئی، گجرات، حیدرآباد، دکن، سلہٹ تک مولانا کے رسائل اور مولانا کی کتابیں پہنچیں اور احمدیہ تحریک بری طرح متاثر ہوئی۔ یہی نہیں بلکہ افریقہ اور برما تک مولانا کی کتابیں پہنچیں اور قادیانیت کی تحریک کو کچلنے میں مولانا کی مساعی اور جد و جہد نے ایک اہم رول ادا کیا۔ یوں تو مولانا محمد علی منگیری کی بہت ساری عظیم الشان خدمات ہیں جن کو یہ امت ہمیشہ یاد رکھے گی، مگر دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام مولانا کا وہ عظیم الشان کارنامہ ہے جس نے ہندوستان کے تعلیمی میدان میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ندوہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت سارے مدارس نے اپنے نصاب میں تبدیلی کی اور اس تحریک نے مدارس کے نصاب و نظام پر ایک دیر پا اثر مرتب کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس 100 سال میں ندوہ کے فارغین نے جو بھی علمی، ادبی، ملی، سماجی اور دعوتی خدمات انجام دیے ہیں، ان سب کا صحرا بلا شبہ ندوے کے بانی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے معمار اول مولانا محمد علی منگیری کی اس ہماگیر اور انقلابی شخصیت کو جاتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی ملک و ملت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ مولانا محمد علی منگیری کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے اپنے مدارس کے نصاب میں تبدیلی اور دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی تعلیم دینا ہر زمانے کا تقاضا رہا ہے، اور علماء کو چاہیے کہ اپنے مدارس کے نصاب میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کرتے رہیں تاکہ یہ امت زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن۔